والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. صدق الله مولانا العظيم. نہایت ادب و احترام سے ایک مرتبہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود شریف عرض کریں: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. معزز و محترم سامعین کرام، ماہانہ محفل ذکر کا یہ روحانی اجتماع ہے، اور آج ماہ ذی الحج کی 18 تاریخ ہے. آج کے دن امیر المومنین تیسرے خلیفہ راشد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہر داماد جامع قرآن کامل الحیاء والایمان شہید مدینہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے. پوری دنیا کے مسلمان ذی الحج کی 18 تاریخ کو نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت مناتے ہیں. آج اس جامع مسجد میں آپ کی یاد میں محفل مبارکہ کا اہتمام کیا گیا، اور آج مقصود یہ ہے کہ تاریخ اسلام کی اس مایہ ناز شخصیت جن کو اللہ رب العزت نے بڑی عزتوں سے نوازا، اور یہ وہ عظیم شخصیت ہے جن کے حق میں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں متعدد آیات مقدسہ نازل فرمائیں،
جتنے بھی آپ کے فضائل اور مناقب ہیں، ان سب فضائل و مناقب میں سے سب سے اونچے درجے کی فضیلت وہ ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین جل مجد الکریم نے 26ویں پارے میں سورہ فتح میں جس عظیم الشان بیعت کا ذکر کیا، اور یہ بیعت رضوان ہے جو مکہ مکرمہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر بیعت لی گئی، اور اس بیعت کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت اور ان کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے 1400 صحابہ کرام جو احرام باندھ کر عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے تھے، حدیبیہ کے مقام پر انہیں روک دیا گیا، اور قریش مکہ نے کہا کہ ہم مسلمانوں کے نبی اور ان کے ساتھ آنے والے 1400 جانثاروں کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ حدیبیہ کے مقام پہ جب روکا گیا، سن 6 ہجری تھا، تو حضور نے اپنا سفیر بنا کر حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ میں بھیجا تاکہ قریش مکہ سے جا کر مذاکرات کیے جائیں اور انہیں بتایا جائے کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، مکے پہ حملہ کرنا یا جنگ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، ہم نے تو احرام باندھے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ قربانیوں کے جانور بھی ہیں، ہم تو محض اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئے ہیں اور عمرہ کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں۔ قریش مکہ نے کہا کہ ہم نے قسم کھائی ہے کہ ہم ہرگز مسلمانوں کو اور ان کے نبی کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ 1400 صحابہ کرام میں سے حضور کی نظر انتخاب مذاکرات کے لیے اگر پڑی تو وہ حضرت عثمان غنی ذی النورین پر نظر پڑی تھی۔ اجلہ صحابہ کرام موجود تھے، مگر حضور نے اپنا سفیر جس کو بنا کر بھیجا بیعت رضوان کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر، وہ حضرت عثمان غنی ذی النورین ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ انتخاب تھا آمنہ کے لال کا، وہ حکمتیں جو حضور جانتے ہیں اور جو راز اس میں پوشیدہ تھے وہ حضور ہی جانتے تھے، تو حضور نے انتخاب کیا تو عثمان غنی ذی النورین کا انتخاب کیا۔ حضرت عثمان چونکہ ایک نامور اور بہت بڑے تاجر تھے، منڈی کے اندر ایک نام تھا حضرت عثمان کا رضی اللہ عنہ، تو قریش مکہ سے آپ کے قدیمی تعلقات تھے، وہ ان کا حیا کرتے تھے، ان کی بات کا وزن محسوس کرتے تھے۔ تو حضور نے جب بھیجا مذاکرات کے لیے تو انہوں نے کہا کہ عثمان، ہم نے اب قسم کھا لی ہے، ہم تمہارے نبی کو اور ان کے ساتھ آنے والوں کو تو اجازت نہیں دیں گے، اگلے سال دیکھا جائے گا، اس سال تم مکے میں داخل ہوئے بغیر، عمرہ کیے بغیر واپس چلے جاؤ، پھر اگلے سال دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے، ہاں تم ہمارے مہمان ہو۔ حضرت عثمان سے کہا کہ تم ہمارے مہمان ہو اور ہمارے تعلقات ہیں، تمہیں اجازت ہے، تم جی بھر کے بیت اللہ کا طواف بھی کرو، عمرہ بھی کرو، تمہیں اجازت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ لا اطوف حتی یطوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
فرمایا اے قریش مکہ اچھی طرح سے سن لو اور گوشے ہوش سے سن لو، میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا جب تک میرے آقا طواف نہیں کر لیتے۔ میں کون ہوتا ہوں طواف کرنے والا؟ میرے آقا کو طواف کرنے سے روکو اور میں زیارتیں کرتا پھروں اور طواف کرتا پھروں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جو جواب ہے، اس سے محبت رسول کی وہ اعلیٰ کیفیتیں سمجھنا بالکل آسان ہے کہ حضور سے محبت، حضور سے پیار، اپنے آقا کریم سے اس درجے میں عشق تھا کہ عثمان کے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ میرے آقا کو تو روکا جائے اور میں طواف بھی کرتا رہوں، میں عمرے بھی کرتا رہوں۔ انہوں نے قیامت تک امت مسلمہ کو، آنے والی نسلوں کو یہ سبق دیا کہ کعبہ ہے تو نسبت مصطفیٰ سے، طواف ہے تو نسبت مصطفیٰ سے۔ اور یہ مذاکرات کے لیے جب گئے تھے تو ادھر کسی نے یہ افواہ پھیلا دی، ایسے مواقع پر وہ لوگ جو فتنہ اور فساد کو پسند کرتے ہیں وہ افواہیں پھیلاتے ہیں۔ اسی دوران ایک بڑی حساس قسم کی اطلاع جو ہے وہ پھیل گئی ہے، وہ افواہ تھی کہ اہل مکہ نے عثمان کو شہید کر دیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام تک جب اطلاع پہنچی تو حضور نے ساتھ آنے والے 1400 یا 1500 صحابہ کرام سب کو جمع کر کے فرمایا کہ آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، ہم اس وقت تک یہاں سے نہیں ہٹیں گے جب تک ہم خون عثمان کا بدلہ نہیں لے لیتے۔ یہاں کچھ لوگوں نے اشکال پیدا کیا اور شکوک و شبہات پیدا کیے کہ دیکھیں اگر حضور کو علم ہوتا کہ عثمان شہید نہیں ہوئے تو حضور بیعت کیوں لیتے؟ بیعت لینے کا یہ مقصد تھا کہ قریش مکہ نے حضور کو اور صحابہ کو روک دیا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ 1 سال آپ واپس چلے جائیں، سال کے بعد دیکھا جائے گا۔ جب حضور نے 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی اور ایک درخت کے نیچے حضور تشریف فرما تھے حدیبیہ کے مقام پر، اور حضور نے 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی، ایک ایک صحابی آتے تھے، اور بخاری شریف میں حدیث شریف ہے کہ صحابہ کرام بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے۔ ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ میں پہلے بیعت کروں، میں پہلے بیعت کروں۔ 1400 صحابہ کرام نے جب بیعت کر لی، اہل مکہ کو، قریش مکہ کو علم ہوا کہ 1400 صحابہ نے اپنے نبی کریم کے ہاتھ پر یہ بیعت کی ہے کہ ہم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے، نہیں واپس جائیں گے جب تک عثمان غنی کے خون کا بدلہ نہیں لے لیتے۔ تو مکے کے جو قریش تھے وہ لرزنے لگے اور کانپنے لگے کہ وہ قوم جو بدلہ لینے پہ آ گئی اور اس نے مرنے کا عزم کر لیا ہے، ایک روب اور دبدبہ جو ہے وہ قریش مکہ پہ طاری ہو گیا۔ لہذا انہوں نے اپنے ایک شخص کو حضور سے مذاکرات کے لیے حدیبیہ کے مقام پر بھیجا، ایک وفد تشکیل دیا، ڈیلیگیشن، وہ تیار ہو کر روب زدہ ہو گئے، ان پہ بڑا ہی دبدبہ طاری ہو گیا، وہ مذاکرات پہ اتر آئے، گفتگو پہ اتر آئے، اور انہوں نے پھر حضور سے مذاکرات کے لیے حدیبیہ کے مقام پر حضور سے اجازت مانگی تھی۔ جب حضور بیعت لے رہے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے رب کریم، عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام گیا ہوا ہے۔ عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام گیا ہوا ہے۔ ان عثمان فی حاجت اللہ و حاجت رسول، بخاری کے لفظ ہیں، اللہ کے کام گیا ہے، اللہ کے رسول کے کام گیا ہوا ہے۔
یہ ارشاد فرما کر میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنا دایاں دست اقدس فضا میں بلند کیا. حضور نے فرمایا ھذا ید عثمان، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اور پھر بائیں ہاتھ کو بلند کیا، فرمایا ھذا ید محمد صلی اللہ، گونج جانی چاہیے صلی اللہ. کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ محمد کا ہاتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فضرب یدا علی الاخری، حضور نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر مارا جس سے آواز پیدا ہوئی. 1400 صحابہ نے یہ منظر دیکھا. فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ، یہ میں محمد کا ہاتھ، اب میں عثمان کی طرف سے خود اپنے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. تو عثمان غنی کی طرف سے حضور کا بیعت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور جانتے تھے کہ عثمان شہید نہیں ہوئے، کیونکہ بیعت زندہ کی طرف سے ہوتی ہے، مردہ کی طرف سے بیعت نہیں ہوتی. ایک حکمت تو میں نے عرض کر دی کہ قریش مکہ پہ روب و دبدبہ طاری ہو گیا، مسلمانوں کے جذبات سے آگاہ ہو گئے، مذاکرات پہ اتر آئے تھے. اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ بیعت رضوان والے 1400 صحابہ جو حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، انہیں کہتے ہیں اہل بیعت رضوان. بیعت رضوان والے صحابہ، ان کے حق میں اور ان کی فضیلت میں اور ان کی منقبت میں اور ان کی شان میں جو قرآن کی آیت اتر رہی تھی، میرے آقا کریم پسند فرماتے تھے کہ اس بیعت میں عثمان کو بھی شامل کر لیا جائے. اب جب حضور نے عثمان غنی کی طرف سے خود اپنے ہاتھ پر عثمان کی طرف سے بیعت کی تو عثمان بھی بیعت رضوان والے صحابہ میں شامل ہو گئے. اب عند اللہ ان کا مقام کیا ہے ذرا دیکھیں. یہ جو بیعت کرنے والے ہیں ان کا مقام کیا ہے. اس لیے میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا کہ حضرت عثمان کی جتنی بھی فضیلتیں ہیں، جتنی بھی عظمتیں ہیں اور منقبتیں ہیں، ان میں سے میرے نزدیک میں نے جو تحقیق کی ہے سب سے اونچے درجے کی وہ فضیلت ہے جو بیعت رضوان والی فضیلت ہے، کیونکہ اسی فضیلت کے بارے میں قرآن کی نص ہے اور قرآن کی آیت نازل ہوئی. کہ حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ کہا، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ کہا، یہ کوئی معمولی بات تھی کہ حضور فرمائیں یہ عثمان کا ہاتھ ہے؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت لی تو اسی وقت جبریل امین یہ آیتیں لے کے نازل ہو گئے. 26ویں پارے میں سورہ فتح کی آیت کریمہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اس آیت میں 2 حرف تحقیق ہیں. لام بھی گرامر پڑھی ہے کسی نے حاضرین میں سے، لام بھی حرف تاکید ہے اور قد بھی حرف تحقیق ہے. 2 تاکیدیں آئیں. لقد البتہ تحقیق، رضی اللہ اللہ راضی ہو گیا، عن المومنین مومنوں سے، ایمان والوں سے اللہ راضی ہوا. کب راضی ہوا؟ فرمایا اذ یبایعونک تحت الشجرہ. کاف ضمیر خطاب کی ہے. فرمایا اے محبوب جب آپ کے ہاتھ پر جن جن لوگوں نے بیعت کی ہے نا، کہاں بیعت کی؟ تحت الشجرہ. قربان جائیں بے نیاز رب کو وہ درخت اتنا پسند آ گیا جس درخت کے تنے کے ساتھ آمنہ کے لال ٹیک لگا کے بیٹھے تھے.
اس درخت کا ذکر بھی قرآن میں آیا. بیعت کب لی اور کہاں لی قرآن نے بتا دیا. تحت الشجرہ، درخت کے نیچے بیعت کی. اللہ ان سب سے راضی ہو گیا. اب جن سے اللہ راضی ہو جائے اور فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ایسے ہی اللہ راضی نہیں ہوا. فرمایا ان کے دل میں جو صدق تھا، جو اخلاص تھا، ان کے دل میں جو صدق تھا، اخلاص تھا، یہ اندر سے بھی اور باہر سے بھی میرے مصطفیٰ کے مخلص صحابہ ہیں. میں نے ان کے دل کے نہاں خانوں میں جو صدق و اخلاص کی چھپی ہوئی کیفیتیں ہیں، میں نے انہیں جان لیا اور جان کر میں ان سب سے راضی ہو گیا. میں ان سب سے راضی ہوں. عثمان غنی، ٹائم کیا ہوا ذرا، وقت تھوڑا ہے، تو اللہ ان سے راضی ہوا. سند مل گئی نا، اور پرکھ کے سند دی ہے، پرکھ کے سند دی ہے. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، قرآن کی آیت گواہ ہے. اب اس مضمون کو میں پھیلاتا نہیں، یہ بہت بڑی فضیلت تھی کہ آیت نازل ہوئی عثمان غنی کے حق میں. میں ان نوجوانوں سے عرض کروں گا، اپنے بیٹوں سے، اپنے بھائیوں سے، بھئی ایک طرف قرآن کی نص ہے، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، تو قرآن کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور کی بات کیوں مانیں؟ کسی کتاب شتاب کو ہم نہیں مانتے، لے جاؤ، ہم تو کتاب اللہ کو مانیں گے. کتاب اللہ تو حضور کے صحابہ کی عزت و عظمت کو اجاگر کر رہی ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم. حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ کہا. صحیح بخاری شریف سے میں نے حدیث سنائی. اب دیکھیے، میں قرآن سے عرض کرتا ہوں چونکہ ہماری محفل ذکر ہے اور ساتھ ماہانہ درس قرآن بھی ہے. اسی سورہ فتح میں 26ویں پارے میں ایک اور آیت پہ ذرا غور کیجیے. یہ بیعت کا سلسلہ، کئی لوگ بیعت سے بڑے چڑھتے ہیں. یہ بیعت کیوں کرتے ہیں؟ یہ بیعت کیوں کرتے ہیں؟ بھئی 1400 صحابہ نے بیعت کی نہیں حضور پہ، اور حضور نے کتنی مرتبہ صحابہ سے بیعت کہا، بیعت کرو. اور جب صحابہ بیعت کرتے تھے تو حضور آگے آگے پڑھتے تھے، صحابہ پیچھے پیچھے پڑھتے تھے. ایک حضور نے بیعت لی تھی مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی شریف میں. فرمایا آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، کوئی پیچھے نہیں رہا. سب صحابہ نے بیعت کی، اور لفظ کیا پڑھتے تھے؟ انی ابایعک، میں بیعت کرتا ہوں آپ کے ہاتھ پر. انی ابایعک علی السمع والطاعۃ والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ. سب صحابہ سے حضور نے بیعت لی تھی کہ میں کہو کہ میں بیعت کرتا ہوں آپ کے ہاتھ پر. علی السمع، جو کچھ سنوں گا، علی الطاعۃ، اس کی اطاعت کروں گا، علی السمع والطاعۃ والہجرۃ، اور اللہ کے راستے میں ہجرت کروں گا، والجہاد فی سبیل اللہ، اور میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، میرے ساتھ ہجرت بھی کرو گے، جو سنو گے اس کی اطاعت بھی کرو گے، اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرو گے. تو بیعت رضوان میں نے عرض کیا ہے کہ یہ سب سے جتنی بھی فضیلتیں ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی، ان میں سے اونچے درجے کی فضیلت وہ ہے جسے بیعت رضوان کہتے ہیں. اب جب بیعت ہو گئی تو اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ ان الذین یبایعونک
انما یبایعون اللہ، ان الذین، ان کا معنی ہے بلا شبہ، الذین وہ لوگ، یبایعون کا کاف ضمیر خطاب کی ہے، فعل مضارع ہے گرامر میں، کہ محبوب جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، چونکہ فعل مضارع ہے، میں آج گرامر کے مطابق ترجمہ کرتا ہوں، بلا شبہ وہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت، سارے بولے بیعت کرتے، فعل مضارع میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، ایک حال اور ایک مستقبل، ایک موجودہ زمانہ اور ایک آنے والا۔ اس اعتبار سے اب معنی یہ ہوگا ان الذین یبایعونک، اے محبوب جو آپ پیار بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ تو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ بیعت تو حضور کے ہاتھ پہ ہے، یہ بیعت رضوان حدیبیہ کے مقام پر سن 6 ہجری میں حضور کے ہاتھ پہ ہے۔ نوجوانوں ذرا غور کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب یہ آپ کے ہاتھ پہ کب بیعت کرتے ہیں؟ یہ تو میرے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ قرآن کی دونوں آیتوں سے اور بخاری کی حدیث سے پتہ چلا حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا، بے نیاز رب نے اپنے محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا۔ بھئی قرآن ہے، قرآن ہے، اور ایک آیت اور ہو جائے تاکہ اس مضمون کی تقویت ہو جائے، توثیق بھی ہو جائے، اور اس مضمون کی مضبوطی اور تقویت بھی ہو جائے۔ یہ بیعت کی اللہ فرماتا ہے محبوب یہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں، یہ میرے ہاتھ پہ بیعت ہے۔ اب دوسری آیت سنیے، بڑا لطف آئے گا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے حکم مانا رسول کا اس نے حکم مانا اللہ کا۔ ان کی بیعت اس کی بیعت، ان کا حکم ماننا اللہ کا حکم ماننا۔ تو بیعت رضوان یہ تمام فضیلتوں میں سے سب سے بڑی فضیلت ہے حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دو فضیلتیں اور ایسی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی کہ قرآن مجید یہ جمع ہوا ہے حضرت عثمان کے ہاتھوں سے۔ جمع قرآن کا کام جو ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں منظم انداز میں اس کا آغاز ہوا، اور اس کی تکمیل جو ہے وہ حضرت عثمان کے دور خلافت میں۔ حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں قرآن مجید کتابی شکل میں موجود نہ تھا، اور ابو بکر صدیق کے دور میں بھی نہیں تھا، حضرت عمر کے دور میں بھی نہیں تھا کہ اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیں تو کوئی کتاب پکڑ کے تلاوت کریں، ایسا نہیں تھا۔ پہلا نسخہ جو کتابی صورت میں قرآن مرتب ہوا، جس کی تدوین کی گئی، جسے جمع کیا گیا، تاریخ کے صفحات پڑھیے کہ سب سے پہلا نسخہ جو تیار ہوا تھا، دو گتوں کے درمیان جو کتاب ہوتی ہے نا، ایک گتا ادھر اور ایک گتا ادھر جلد ہوتی ہے، مجلد کتاب، اسے عربی میں کہتے ہیں بین الدفتین، بین الدفتین، دو گتوں کے درمیان جو قرآن تھا اس کا پہلا نسخہ تیار ہوا تھا حضرت عثمان غنی ذی النورین کے دور میں۔ اسی لیے اکثر مقامات پر جمعے کے خطبات میں پڑھا جاتا ہے جامع قرآن عثمان ابن عفان۔ عرب کنٹریز میں آپ چلے جائیں، عرب ممالک کے اندر آج بھی وہاں مساجد میں جو قرآن مجید تلاوت کے لیے آپ پکڑیں گے اس پہ لکھا ہے مصحف عثمان۔ کیا لکھا ہے؟ مصحف عثمان۔
تو کسی کو غلط فہمی نہ ہو یہ تو عثمان نے لکھا ہے معاذ اللہ، یہ جمع کیا ہے۔ ایک حکمت یہ تھی کہ قرآن جمع ہونا تھا عثمان کے ہاتھوں سے، یہ سعادت اللہ نے جس کے لیے رکھی ہو ان کے حصے میں تھی۔ لہذا جب قرآن جمع ہوا اور عثمان کے ہاتھوں سے جمع ہونا تھا، اس لیے حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا، اور بے نیاز عرش والے رب نے محبوب کے ہاتھ کو حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ کہا، اور عرش والے رب نے محبوب کے ہاتھ کو اپنا، تاکہ قرآن جمع ہو عثمان کے ہاتھوں سے۔ تو یہ قرآن جمع ہو رہا ہے دست مصطفیٰ سے اور اللہ کے دست قدرت سے، در حقیقت قرآن جمع ہو رہا ہے، بظاہر جمع ہوا ہے عثمان غنی کے ہاتھوں سے۔ دو فضیلتیں اور وقت اتنا ہی ہے۔ ذی النورین، عثمان غنی کے نام کے ساتھ ذی النورین، نورین تثنیہ کا صیغہ ہے۔ بعض لوگ نام رکھتے ہیں نا بیٹیوں، کہتے ہیں نورین، یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں پروننسیشن کیا ہے، یہ اصل اس کا تلفظ پروننسیشن ہے نورین۔ بیٹیوں کے نام رکھ کے کہتے ہیں اے نورین فاطمہ۔ نورین کا معنی ہے دو نور، اور زی کا معنی ہے والا، ذی النورین، دو نوروں والا۔ اور ایک لقب ہے ذی الحجرتین۔ آپ کس سے کہانی سنتے ہیں؟ ایسی باتیں پسند نہیں شاہ کوٹ والوں کو۔ ذی الحجرتین کا معنی ہے دو ہجرتوں والے، ذی النورین دو نوروں والے، ذی الحجرتین دو ہجرتوں والے۔ سب سے پہلے آپ نے ہجرت کی تھی ہجرت حبشہ، حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی حضرت عثمان، اور دوسری ہجرت کی تھی مدینہ منورہ کی طرف، اس لیے ان کا لقب ہے ذی الحجرتین۔ اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کا بڑا مقام ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 پڑھیے کہ ہجرت والوں کا مقام کیا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اے نوجوانان ملت اسلامی، اس آیت میں بھی مدینے والے آقا کریم رؤوف الرحیم کے صحابہ کو راضی ہونے کی اللہ نے سند اس آیت میں بھی دی۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین کا ذکر بھی آیا، انصار کا بھی ذکر۔ معلوم یہ ہوا کہ مہاجرین کا بہت بڑا مقام ہے۔ بے نیاز رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان تمام انصار اور مہاجر صحابہ پہ عرش والا رب راضی ہو گیا۔ وہ مہاجر ہوں یا انصار ہوں، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے خیر اور بھلائی میں ان کی پیروی کی، اللہ ان سے بھی راضی ہوا، اللہ ان سے بھی راضی۔ بھئی جس نے نبی کریم کو حالت ایمان میں دیکھا، زیارت کی یا صحبت پائی، وہ ہوتا ہے صحابی۔ اور جو صحابی کی زیارت کرے ایمان کی حالت میں، اسے کہتے ہیں تابعی۔ اب حضور کی حدیث شریف ہے جامع ترمذی میں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھا، 3858 نمبر حدیث ہے جامع ترمذی۔ حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اور میرے دیکھنے والے کو دیکھا، اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔
جس نے عثمان غنی کو دیکھا ایمان کی حالت میں اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، عثمان کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ جس نے ابو بکر صدیق کو دیکھا ایمان کی حالت میں اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، جس نے عمر فاروق اعظم کو ایمان کی حالت میں دیکھا، جس نے مولا مشکل کشا حیدر کرار کو ایمان کی حالت میں دیکھا، اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، تو پھر ان ہستیوں کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ ان کا اپنا مقام۔ ابھی کسی کتابڑی کی آڑ لے کر، وہ کسی کتابڑی کی آڑ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ یہ آسمان سے نازل ہوئی ہے؟ یہ کتاب جو تم اٹھائے پھرتے ہو کیا آسمان سے؟ میں تو وہ کتاب پیش کر رہا ہوں جو کتاب اللہ ہے، جو منزل من اللہ ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، او کائنات والو، اللہ اپنے محبوب کے صحابہ، وہ مہاجر ہوں، وہ انصار ہوں، فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہوں، فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہوں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، رب نے سب سے جنت کا وعدہ کر لیا، رب نے سب سے جنت کا۔ ابھی بھی باتیں کرو، ابھی بھی صحابہ کے بارے میں۔ کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، قرآن کی آیت نہیں جی، عہدہ درجہ بہت ہے، عہدہ تھوڑا ہے، وہ تجھے یہ منہ اور مسور کی دال، تجھے کس نے حق دیا ہے؟ ہم بس اتنی بات جانتے ہیں، بے نیاز رب قرآن میں فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہوں، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہوں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ سند رب نے قرآن میں دی ہے۔ سورہ توبہ 11واں پارہ، سورہ توبہ پوری آیت اور آیت کا نمبر پورا 100، آیت کا نمبر ہی پورا 100، تاکہ 100% یقین ہو جائے، تاکہ 100% یقین ہو جائے یہ رسول اللہ کے صحابہ وہ ہیں جن کو بے نیاز رب نے رضی اللہ عنہم کا ٹائٹل عطا کیا ہے، یہ وہ ہیں جن سے عرش والا رب راضی ہو گیا۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ تو صحابہ کے بارے میں کیلو کال کرتا ہے، بے نیاز رب قرآن میں فرماتا ہے ہم نے محبوب کے صحابہ کے لیے ایسے باغ تیار کیے ہیں جنت میں، ایسے باغات تیار کیے ہیں، تجری تحتہا الانہار، ان باغوں کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تجری تحتہا باغ تیار کیے ہوئے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ بے نیاز رب یہ نبی کے صحابہ جنت میں کب تک رہیں گے؟ کب تک رہیں گے؟ فرمایا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ان کا رہنا انہی جنت کے باغوں میں ہوگا۔ ذالک الفوز العظیم،
یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو صحابہ کرام نے حاصل کر۔ دو بیٹیاں نکاح میں آئیں، ذی النورین، 2 مرتبہ ہجرت کی، ذی الہجرتین۔ حضرت رقیہ کا نکاح کیا حضرت عثمان سے۔ غزوہ بدر سے واپسی پر اطلاع ملی ان کا انتقال ہو گیا۔ حضور تعزیت کے لیے اپنے گھر نہیں گئے، سیدھے عثمان کے گھر۔ غزوہ بدر سے واپسی سے سیدھے عثمان کے گھر۔ عثمان کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضور فرمایا عثمان اصبر یا عثمان، عثمان صبر کرو، دنیا فانی ہے، ہر کسی نے جانا ہے۔ حضور اس بات کا غم نہیں کہ میری بیوی چلی گئی، بیوی فوت ہوگی، اس چیز کا غم نہیں ہے حضور، یہ غم اس بات کا ہے کہ میرے گھر میں دختر پیغمبر اور بنت رسول کی جو برکتیں تھیں، ان کے فوت ہونے سے وہ برکتیں رخصت ہو گئی۔ حضور نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا عثمان نہ گھبرا، میری اور بیٹی ہے ام کلثوم، میں اس کا نکاح تیرے ساتھ کرتا ہوں۔ 2 بیٹیاں نکاح میں آئیں، نام ہو گیا ذی النورین، اور جب ان کا بھی انتقال ہو گیا حضرت ام کلثوم کا۔ اور یہ فضائل عثمان میں بڑی چوٹی کی فضیلت ہے، اور یہ ابن عساکر انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا زبجو عثمان، عثمان کو رشتہ دو۔ اللہ اکبر، زبجو عثمان، کون ہے میرے صحابہ تم میں سے جو عثمان کو رشتہ دے؟ فرمایا لو کان لی 40 ابنۃ لزوجتھا لعثمان، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، وہ فوت ہوتی جاتی، میں ایک ایک کر کے سب کا نکاح عثمان سے کر دیتا۔ اب چونکہ میری اور بیٹی ہے نہیں کوئی، اس لیے فرمایا زبجو عثمان۔ کوئی آدمی گلی محلے میں رشتہ داروں میں 2 بیٹیاں ایک گھر میں دے دینا تو برادری بھی پوچھتی ہے چودھری صاحب تسا کی ویکھیا ہے، اے دوجی بھی اتھے دے چھڑی؟ نہیں، سیانے آختے نے 2 بیٹیاں کر نہیں دے دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر سکھی ہوں تو پھر کوئی حرج نہیں۔ بڑے غور سے سننا، صحابہ نے بھی پوچھا تھا، صحابہ نے بھی حضور عثمان میں ایسی کیا خوبی ہے؟ ایک بیٹی دی، وہ فوت ہوئی، دوسری کا نکاح کر دیا۔ اب آپ فرماتے ہیں 40 بھی ہوتی، فوت ہوتی جاتی، میں ایک ایک کر کے یکے بعد دیگرے سب کا نکاح عثمان۔ عثمان میں کیا خوبی ایسی دیکھی ہے آپ نے؟ میرے نبی پاک نے فرمایا سن لو اور دلوں پر لکھ لو، حضور نے فرمایا من حیاء عثمان، فرمایا میرا عثمان شرمیلا ہے، میرا عثمان شرم و حیا والا ہے۔ معمولی بات ہے، معلوم یہ ہوا کہ شرم و حیا اتنا بڑا وصف ہے کہ حضور نے ایک ہی وصف بیان کیا۔ یہ نہیں کہ بڑا بڑا تاجر ہے، منڈی وچ کماندہ بہت ہے، پیسہ بہت ہے، نہ، فرمایا من حیاء عثمان، عثمان کی ساری خوبیوں میں سے مجھے جو بات پسند آئی ہے وہ شرم و حیا ہے۔ میرا عثمان حیا والا ہے، میرا عثمان شرمیلا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، فوت ہوتی جاتی، ایک ایک کر کے سب کا نکاح میں عثمان سے کر دیتا۔ کسی کا رشتہ دادا طے کرتا ہے، نان کے داد کے رشتے طے کرتے پھرتے ہیں، چاچے مامے طے کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے جن سے رشتے کیے اور جن سے رشتے لیے، حضور نے فرمایا ما زبطتہ الا بالوحی من اللہ تعالی، جن بیٹیوں کے رشتے دیے اللہ کے حکم سے دیے، اور جن سے رشتے لیے اللہ کی وحی کے مطابق لیے۔ اور بخاری شریف میں حدیث شریف ہے، حضور بستر پہ آرام فرما ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، حضور لیٹے ہوئے تھے جیسے گھر میں آدمی بے تکلفی سے لیٹتا ہے۔ رات کو لوگ قمیض بھی اتار دیتے ہیں، بنیان بھی اتار دیتے ہیں، چارپائی پہ چھت ڈال کے بے تکلفی سے۔
اگر کوئی معزز آدمی کوئی بزرگ ملنے کے لیے آئے تو آدمی پھر کیا کرتا ہے؟ فوری کہتے ہیں ذرا کھلو جو میں کپڑے دے پالا ہوں. بے تکلفی ہوتی ہے نا گھر میں. حضور بے تکلفی سے لیٹے ہوئے تھے اور پنڈلی مبارک سے تھوڑا سا تیمم مبارک سرکا ہوا تھا. حد شریعت میں تھا، تھوڑا سا پنڈلی سے کپڑا سرکا ہوا تھا. دروازے پہ دستک ہوئی، حضور فرمایا دیکھو کون ہے؟ حضور ابو بکر آئے ہیں ملنے کے لیے. فرمایا بلا لو. حضور بے تکلفی سے لیٹے رہے. ابو بکر آئے، مل کے چلے گئے. پھر تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی، دیکھو کون ہے؟ وہ عمر آئے، بلاؤ مل لے. عمر آئے، حضور لیٹے رہے اسی کیفیت میں، مل کر چلے گئے. تھوڑے وقفے کے بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی. فرمایا دیکھو کون ہے؟ عرض کی آقا عثمان آیا ہے ملنے کے لیے. جیسے ہی عثمان کا نام سنا حضور اٹھ کر بیٹھ گئے. بے تکلفی ختم، اٹھ کر بیٹھ گئے اور کپڑوں کو سمیٹ لیا اور تیمم تھوڑا سا سمیٹ لیا. مل کے چلے گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں حضور آپ تو بے تکلفی سے لیٹے ہوئے تھے، ابو بکر آئے، میرے باپ عمر آئے، آپ اسی کیفیت میں ملے. عثمان کے آنے پر اتنا اہتمام بے تکلفی. کچھ یار بے تکلف ہوتے ہیں، کچھ دوست بے تکلف ہوتے ہیں، کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں ان کی کیفیت الگ ہوتی ہے. ہر ایک دوست سے ایک جیسا رویہ نہیں ہوتا. ابو بکر و عمر آئے، بے تکلفی سے ملے. عثمان چونکہ شرمیلا ہے، شرم و حیا والا ہے، اٹھ کر بیٹھ گئے، کپڑے بھی سمیٹ لیے. حضرت عائشہ نے پوچھا آقا اس کی وجہ کیا ہے؟ اب جملے کو ذرا غور سے سننا اور اپنے دل اور دماغ پر، ذہن و ضمیر پر نقش کر لینا. آمینہ کے لال نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی الملائکۃ منہ. اے عائشہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے سارے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. شاہ کوٹ والا عثمان وہ ہے. آمینہ کے لال ناطق وحی رسول ثقلین فرماتے ہیں کہ میرا عثمان وہ ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. فرمایا میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے سارے فرشتے بھی. اب تو حیا شرم ختم ہو گیا. اب تو مرید کہتا ہے میں مقابلہ کروں گا، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. ایک زمانہ وہ تھا بزرگ گلی میں گزرتے تھے، لوگ سگریٹ پی رہے ہوتے تھے نا، دیوار کے ساتھ سگریٹ بجھا دیتے تھے. حیا ختم ہو گیا، شرم ختم ہو. سرے ممبر گالیاں دی جا رہی ہیں، پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں، عزتیں اچھالی جا رہی ہیں. جو منہ میں آ رہا ہے بڑے بڑے پگڑ باندھ کر جو منہ میں آ رہا ہے ممبروں پہ لوگ بولے چلے جا رہے ہیں. یہ آپ کے قریبی مانا والا میں جو مسجد کے خطیب و امام تھے، مولوی کی تو آج معاشرے میں قدر ہی نہ رہی. ہم نے وہ زمانہ دیکھا ہے. مولانا محمد قاسم صاحب آپ نے بھی بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا، تھوڑی دیر ہوئی ہے ان کا وصال ہوا ہے. مسجد میں ان کا مزار شریف ہے. وہ جب بازار میں سے گزرتے تھے، کچھ جو سگریٹ پی رہا ہوتا تھا نا دیوار کے ساتھ ایسے رگڑ دیتا تھا، کہندہ حضرت صاحب آ گئے. اس زمانے میں یہ موبائل شبائل تو تھی نہیں، ریڈیو چلتے تھے، دکانوں پہ خبریں لگتی تھی ریڈیو پہ اور سارا شہر اکٹھا ہو کے خبریں سنتا تھا. ٹی وی کا زمانہ وہ نہیں تھا، بہت پہلے کی بات. لوگوں نے مجھے بتایا، میں پرسوں چوتھ ادھر بیان کرنے کا، لوگوں نے بتایا جی حضرت صاحب کا بڑا حیا تھا، بڑا لوگ ادب کرتے تھے. اگر لوگ ریڈیو بھی چل رہا ہوتا تھا نا، حضرت صاحب کو آتے دیکھ کر جو حضرت صاحب آگے نے بند کرو یار ریڈیو. اور کسی کے ہاں افسوس کے لیے فاتحہ کے لیے جاتے، جو حقہ پی رہے ہوتے تھے نا، آئے ہیں فاتحہ خانی کے لیے، درمیان میں حقہ پڑا ہے، سارے حقہ پی رہے ہیں. اور جیسے ہی حضرت صاحب آتے، وہ حضرت صاحب آگے، حضرت صاحب آگے، حقہ چھپا دیتے تھے لوگ، چھپا دیتے تھے. حیا تھا نا، شرم تھا. شرم و حیا اتنی قیمت ہے اس کی اللہ کی بارگاہ میں. فرمایا میرا عثمان وہ ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے.
لو دوسری حدیث سن لو، میں وقت کم ہے، یہ حدیث اور اس دونوں حدیثوں کو ذرا دل پر لکھ لیں. یہ ہے عظمت عثمان کا نمایاں پہلو. حضور نے فرمایا او دنیا والوں سنو، آنے والی نسلوں یاد رکھو، اپنے دلوں پر لکھ لو، مدینے کے تاجدار ناطق وحی رسول الثقلین خاتم الانبیاء علیہ تیت والسلام نے فرمایا تستحیی الملائکۃ من عثمان کما تستحیی من اللہ ورسولہ. سننا ذرا ترجمہ. تستحیی الملائکۃ من عثمان کما تستحیی من اللہ ورسولہ. آسمان کے سارے فرشتے عثمان سے اس طرح حیا کرتے ہیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول سے حیا کرتے ہیں. دو ہی چیزیں ہیں حضرت عثمان کی پوری، ایک حیائے عثمان، ایک سخائے عثمان. ذمہ داری سے کہتا ہوں، یہ مسجد کا ممبر، یہ مسجد کا اسٹیج ایسا ہے جہاں سے ہمیشہ حق بیان کیا جاتا ہے. کوئی بات کبھی بغیر تحقیق کے نہیں کی. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، دو وصف ایسے ہیں جس میں پوری تاریخ صحابہ پڑھو، حضرت عثمان غنی کا ان دو فضیلتوں میں، میرے جملوں پہ غور کریں، ان دو فضیلتوں میں عثمان غنی کا نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے. ایک حیائے عثمان اور ایک سخائے عثمان. ہائے سخائے عثمان کی ایک دو باتیں. پہلے میں وہ جامع ترمذی کی روایت پہلے سن لیں. میں بھائی کچھی بات نہیں کرتا نہ. اشترا عثمان الجنہ، خریدا عثمان نے جنت، خریدی عثمان نے جنت. اشترا عثمان الجنہ، عثمان نے جنت خریدی. کس سے خریدی؟ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عثمان نے جنت خرید کی. کس سے خریدی؟ من النبی، نبی پاک سے جنت خریدی. مرتین، دو مرتبہ. وہ جنت بھی خریدی جا سکتی ہے. میں نے کہا میرے نبی پاک کا یہی طریقہ تھا. جب ممبر پہ آتے تھے نا سرکار فرماتے تھے مال مجھے دے دو، جنت مجھ سے لے لو. یہ اللہ سے تجارت. هل ادلکم، قرآن نے کہا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. بے نیاز رب فرماتا ہے تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں جو تم اپنے اللہ سے تجارت کرو گے وہ تجھے جہنم کی آگ سے نجات دلائے گی. کسی کو غلط فہمی نہ ہو، ابھی حدیث سے وضاحت آ جائے گی. ہاں میرا اپنا انداز ہے. ممبر ہے مسجد نبوی شریف کا، خاتم الانبیاء رحمت مجسم، نور مجسم، جلوہ گر ہے، ناطق وحی رسول الثقلین، آئینہ جمال کبریاء، آئینہ جمال کبریاء. ممبر پہ ہیں، فرماتے ہیں کون ہے جو آج میرے ساتھ سودا کرے گا؟ اور میں لاؤ مال مجھے دے دو، مجھ سے جنت لے لو. عثمان نے کہا حضور میں حاضر ہوں. فرمایا اچھا عثمان، فرمایا تو سودا کرنا چاہتا ہے، تجارت کرنا چاہتا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ تجارت کرنا چاہتا ہوں. میں مال پیش کرتا ہوں. فرمایا من حفر بئر روما فلہ الجنہ. یہ دیکھو مال مجھے دے دو، جنت مجھ سے. اس حدیث میں وضاحت آ گئی. فرمایا کون ہے تم میں سے جو روما یہودی سے کنواں خرید کر
مسلمانوں کے لیے وقف کرے میں اس سے جنت وقف کرتا ہوں. میں اس کو 500 روپے انعام دوں گا جتنا میں دے سکتا ہوں. میں انعام دوں گا. مجھے کوئی ضعیف سے ضعیف روایت تو نکی روایت کڑ کے بخائے. عثمان غنی نے کہا اچھا بہنے صلاح کرنے غور کرنے نمازیاں نو بانے اگرائی کرنے بازار دا چکر لانے منڈی جانے اگرائی کرنے اگرائی کیونکہ پھول خریدنا اس زمانے بھی سوکھا تھی. ایک ہی کنواں مدینہ منورہ میں جس کا پانی خوش ذائقہ تھا مالک یہودی ہے پانی بیچتا ہے. اب مسئلہ سمجھیں گے آپ. مال مجھے دے دو جنت مجھ سے لے لو. اس کا مفہوم سنو. مفہوم کیا؟ فرمایا جو اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرے میری امت کا پانی کا مسئلہ حل کرے میں مصطفیٰ اس سے جنت کا وعدہ کرتا. روما یہودی تھا. اس نے کہا عثمان آ رہا ہے تاجر ہے مالدار سب کو پتہ ہے اس کے پائے کا کوئی متمول آدمی نہیں. روما نے کہا عثمان آج کیویں آئے ہو؟ فرمایا یار یہ کنواں بیچنے کی کوئی صلاح شلاح نہیں ہے. اس نے کہا اتنے پیسے لوں گا. عثمان نے نہیں کہا کہ میں مسجد واسطے لینا ہے تھوڑے جے کٹ کر. وہ گاہک جب جاتا ہے نا تو کہتا ہے مسجد واسطے لینا ہے. دکاندار بڑے سیانے نہ دنے مولوی جدوں آندے نہ دنے مسجد واسطے لینا ہے. انہاں نوں ریٹ ہی انہاں آندا جی دوجیاں نوں اینے دا تانوں اینے دا. میرے اعلیٰ حضرت ایک دفعہ ایک تاجر کے پاس کوئی سامان لینا تھا تو اس نے کہا جی لوکاں نوں اینے دا تے تانوں اینے دا. فرمایا مینوں کیوں اینے دا دس مینوں کیوں میرے نال کی معاملہ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ عوام کی اللہ کی مخلوق سے ظلم کرتے ہو. فرمایا نہیں جتنے لوگوں سے لیتا ہے اتنے ہی دوں گا. اعلیٰ حضرت عثمان غنی نے کہا کتنے پیسے لینے ہیں؟ اس نے ذرا ریٹ زیادہ لگایا. مسلمانوں کو تنگ کرنا مقصود تھا نا. عثمان سودا چھوڑ کے بھاگ جائے گا. فرمایا کتنے لینے ہیں گل کر. انہوں نے کہا یار ایک پیسہ نہیں کٹ ہونا انہیں لینے. عثمان نے آسانی سے جیب میں ہاتھ ڈالا سارے پیسے گن کے ایلا پڑتا ہے. کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. 2 مرتبہ جنت خریدی. عیسو حضارہ بیر روما و عیسو جہزہ جیش نصرہ. ایک جب بیر روما خرید کر وقف بیر روما خرید کر وقف کیا نا تو لشکر اسرت کی کفالت 2 مرتبہ جنت خرید. غزوہ تبوک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ سیدنا عثمان غنی مرحبا مرحبا نور المصطفیٰ مرحبا مرحبا نور المصطفیٰ مرکز اہل سنت زندہ باد. سپر پاور سے جنگ تھی. رومن امپائر بہت بڑی جنگ تھی. سامان تھا نہیں تیاری نہیں تھی. حضور فرمایا نکلو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو. سب صحابہ نے کہا حضور نکلنے کے لیے تیار ہیں مگر کریں کیا؟ تن ڈھانپنے کے لیے لباس نہیں, پہننے کے لیے جوتا نہیں, لڑنے کے لیے تلوار نہیں, سواری کے لیے جانور نہیں, کھانے کے لیے سامان کچھ نہیں. ہم تو نکلنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہمارے پاس تو شے ہی کوئی نہیں. تفید اعین من الدم قرآن میں لکھا ہے ان کے آنسو آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں برسات لاتے. صحابہ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے. حضور نکلنے کے لیے تیار ہیں مگر تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں. حضور ممبر پہ آئے نا فرمایا بلاؤ سارے صحابہ کو. جب جمع ہوئے نا حضور نے فرمایا من جہز جیش الاسرہ فلہ الجنہ. کون ہے تم میں سے
جو لشکر اسرت تنگی کے لشکر کا خرچہ اٹھائے میں مصطفیٰ اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ جگر تھام کے سننا ذرا، جگر تھام کے۔ عثمان مسجد نبوی کے نورانی ماحول میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، حضور لشکر اسرت جسے آپ روانہ کر رہے ہیں ان کا سارا خرچہ میں اکیلے عثمان اٹھاتا ہوں۔ یہ نہیں کہا یار وہ تے کھو خریدیا سی نا، کھو یہ تے پورے فوجیاں دی یونیفارم، لڑن واسطے اسلحہ تے سواریاں، انہوں نے شوز بھی لے کے دینے، رستے میں کھان پین دا سامان بھی دینا ہے۔ سر اتنا خرچہ؟ عثمان نے نہیں کہا اچھا اگرائی کرتے ہیں، کوئی چندے اکٹھے کرتے ہیں، نا کچھ اوڑیاں پھیرنے ہیں۔ عثمان نے کہا حضور سننا ذرا غور سے، اے میرے آقا جوتوں کے تسموں سے لے کر سواریوں تک، یونیفارم لباس سے لے کے اسلحہ تک، تیر تلوار نیزہ، سواریوں کے لیے گھوڑے اونٹ، جتنا خرچہ ہے اکیلا عثمان دے گا، اکیلا عثمان دے گا۔ حضور نے فرمایا اتنے خوش ہوئے میرے آقا، اتنے خوش ہوئے، سارا خرچہ اکیلا عثمان اٹھا رہا ہے نا۔ شاہ کوٹ والو یہ ہے عثمان، یہ ہے ذی النورین، یہ عفان کا بیٹا عثمان۔ کل 3 آدمی مسلمان تھے جب حضرت عثمان مسلمان ہوئے تھے۔ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے 4تھا نمبر تھا، سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کل 16 مسلمان تھے، 17واں نمبر عثمان کا تھا۔ میں نے دونوں روایتیں سنا دی۔ طبقات ابن سعد میں کل 3 آدمی مسلمان تھے، چوتھے حضرت عثمان مسلمان ہوئے تھے مردوں میں، اور سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کل ٹوٹل مسلمان 16، 17واں نمبر عثمان کا ہے۔ سارا خرچہ اکیلے اٹھایا نا عثمان نے، جوتوں کے تسموں سے لے کر سواریاں، لباس، شوز، تسمے، سارا خرچہ اکیلے عثمان۔ میرے آقا اتنے خوش ہوئے، آنکھوں میں آنسو تھے میرے آقا۔ ممبر پہ سرکار بیٹھے ہیں، صحابہ کا مجمع، حضور نے آسمان کو دیکھ کے کہا، آسمان کو یوں دیکھا نا، فرمایا بے نیاز رب تجھے تیری عزت کی قسم، آج کے بعد میرا عثمان جو کچھ مرضی کرتا پھرے، آج کے بعد میرا عثمان جو کچھ مرضی کرتا پھرے، تجھے تیری عزت کی قسم میرے عثمان سے بات پرس نہ کرنا۔ ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کوئی نیکی نہ کرے۔ آمنہ کے لال نے کہا عرش والے رب نے عثمان کو جنت لکھ کر دے دی ہے۔ آج کے بعد عثمان کوئی نیک عمل نہ کرے، پھر بھی عثمان جنتی۔ اللہ کیا کہا؟ آج کے بعد کوئی نیکی ما عمل بعد اليوم۔ تو عثمان نے کہا لگیاں نے موجہ لائی رکھی سونے، نا جنت لب گئی، سرٹیفکیٹ لب گیا، تے بے نیاز رب نے جنت لکھ کے دے دی تھی۔ ہن لوڑ ہی نہیں نمازاں پڑھن دی، دل دیاں نمازاں پڑھو۔ نا عثمان نے کہا اتنا بڑا کرم کہ سرکار فرما رہے ہیں آج کے بعد عثمان کوئی نیکی نہ کرے پھر بھی جنتی۔ ہائے قط یا عثمان ما در عثمان،
عثمان کا کوئی عمل آج کے بعد اس کو نقصان نہیں دے گا۔ عثمان نے کہا حضور اجازت ہے کچھ عرض کروں؟ مجمع میں اکیلا عثمان کھڑا ہوا، 700 اونٹ، 1000 اشرفیاں، حضور 1000 اشرفیاں، 700 گھوڑے میں شکرانے کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ اللہ، مسجد نبوی کے لیے جگہ کی ضرورت ہے، توسیع کرنی ہے مسجد کی، صحابہ کی تعداد بڑھ رہی ہے، مسجد نبوی تنگ ہو گئی۔ حضور نے فرمایا یہ 7 والا مکان مل جائے تو مسجد کی توسیع کر دیں۔ حضور نے بلایا، وہ 2 بچے تھے چھوٹے چھوٹے، انہوں نے کہا حضور ہم یتیم ہیں، ہمارا باپ دنیا سے چلا گیا، ہماری کل جائیداد یہ مکان ہے، ہم مسجد کے لیے وقف کر دیتے مگر ہمارے پاس اور کوئی شے۔ حضور خاموش ہو گئے، بھائی یتیموں کا یہ مکان ہے، حضور خاموش ہو گئے۔ عثمان غنی کو کسی نے بتا دیا کہ ایسے ایسے بات ہوئی ہے، حضور خاموش ہو گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ گئے ان بچوں کے پاس، فرمایا کوئی مکان شکان ویچن دی صلاح ہے توڑی؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، بیچنا تو ہے، ہم بیچ کے کوئی کام کر لیں گے یا کسی اور جگہ مکان بنا لیں گے۔ فرمایا کتنے پیسے لینے ہیں؟ جتنے مانگے نا عثمان نے پیسے گن کے سامنے رکھ دیے۔ آج تو رجسٹریاں ہوتی ہیں نا کچہری میں جا کے، اس زمانے میں وثیقہ ہوتا تھا، کپڑے پہ لکھتے تھے، کپڑے پہ لکھ کے نا وثیقہ، اور آج کی زبان میں رجسٹری، وہ لپیٹ کے کپڑا جیب میں ڈال لیا، سیدھے حضور کے پاس۔ حضور آپ نے ایسے فرمایا، فرمایا ہاں عثمان بات تو ٹھیک سنی ہے تو نے، مگر وہ یتیم بچے ہیں میں اس لیے خاموش ہو گیا ہوں۔ حضور اگر وہ جگہ خرید کر میں مسجد کے لیے وقف کر دوں، حضور نے فرمایا ہاں عثمان تو جگہ وقف کر، میں تیرے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ عثمان نے خاموشی سے وہ رجسٹری نکالی، وثیقہ، حضور یہ میں مسجد کے لیے مکان پیش کرتا ہوں۔ قیامت تک زائرین مدینہ منورہ جہاں آج نمازیں پڑھتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جو وقف کی ہے سیدنا عثمان غنی ذی النورین۔ تو 2 خوبیاں ایسی ہیں، حیا اور صفا، اس میں ثانی نہیں عثمان غنی کا، مگر قوم نے جو حشر کیا ہے نا اپنے بزرگوں کا، اماموں کا۔ حضرت عمر شہید ہوئے مسجد کے محراب میں، رسول اللہ کے نواسے کے ساتھ کیا ظلم کیا کربلا میں۔ وہ کون لوگ تھے؟ عثمان غنی بیر روما خرید کے وقف کرنے والا، لشکر اسرت کی کفالت کرنے، جس کے نکاح میں رسول اللہ کی 2 بیٹیاں، جو عشرہ مبشرہ میں 10 صحابہ جن کا نام لے کر حضور نے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، خلفائے راشدین میں جگہ مسجد نبوی کے لیے وقف کی۔ جب شہادت کا وقت قریب آیا، 50 دن سے زیادہ دن مکان کا محاصرہ رکھا گیا، مسجد نبوی میں داخلہ بند۔ عثمان مسجد میں نہیں آ سکتا، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ فرمایا لوگ تحدیث نعمت کے لیے کہا، یہ مسجد نبوی کے لیے جگہ وقف کس نے کی تھی؟ کس کے نکاح میں رسول اللہ کی 2 بیٹیاں تھیں؟ قرآن کس نے تمہیں جمع کیا؟ ایک بین الدفتین کس نے نسخہ تیار کیا؟ کون ہے جو عشرہ مبشرہ میں؟ انہوں نے کہا عثمان زیادہ باتیں نہ کرو، ہمیں پتہ ہے سب، لیکن مسجد میں تمہارا داخلہ بند، مکان کا محاصرہ، دانا پانی بند، نہ اندر پانی جا سکتا ہے نہ کھانے پینے۔ کسی نے 52 دن لکھے، کسی نے 57۔ میں اسی لیے محتاط تقریر کرتا ہوں،
میں کہتا ہوں 50 سے اوپر، وہ 52 ہوں یا 57 ہوں، 50 سے اوپر دن مکان کا محاصرہ۔ مصر سے آئے تھے حملہ کرنے والے، کہاں سے آئے تھے؟ مصر سے۔ بلوائی جنہیں کہتے ہیں، مصر کے بلوائی تھے۔ عبداللہ بن سبا یہودی نسل تھا، وہ بندے لے کے آیا عثمان کو شہید کرنے، مکان کا محاصرہ ہے۔ سارا مدینے والے تو حج کرنے گئے ہوئے تھے، تفصیل میں نہیں جاتا۔ ذی الحج کی 10، 11، 12 کو تو حج مکمل ہوتا ہے۔ لینڈ کروزر تو اس زمانے میں تھی نہیں، اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا۔ سب لوگ حج کرنے گئے، اہل مدینہ اکثریت گئی ہوئی تھی، کم لوگ تھے۔ حضرت مولا علی نے دونوں شہزادوں کو عثمان غنی کے گھر کے دروازے پر پہرے دار مقرر کیا۔ 50 دن سے زیادہ دانا پانی بند، سوشل بائیکاٹ، سماجی مقاطعہ۔ عثمان گھر میں محاصرے میں ہیں، دروازے پہ حسنین کریمین مولا علی پاک کے شہزادے تلواریں لیے پہرا دے رہے ہیں۔ قاتل پچھلی طرف سے مکان کی عقبی دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوئے نا، تو عثمان غنی قرآن پڑھ رہے تھے۔ قرآن کی ذی الحج کی 18 تاریخ سے پہلی جو رات آئی تھی نا، خواب میں نبی پاک کی زیارت ہوئی حضرت عثمان، حضور کے ساتھ ابو بکر ہیں، عمر ہیں۔ جب صبح بیدار ہوئے تو حضرت عثمان غنی کی بیوی کا نام تھا، اہلیہ محترمہ کا، حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ۔ آپ نے فرمایا مجھے خواب میں نبی پاک کی زیارت ہوئی ہے، ابو بکر و عمر ساتھ ہیں۔ حضور نے فرمایا عثمان آج تیری شہادت کا دن ہے، آج تیری قربان جائیں۔ فرمایا روزہ رکھ لے، تیری شہادت کا دن ہے، کیا کر؟ روزہ رکھ لے، تیری افطاری آج محمد کی بارگاہ میں ہوگی صلی اللہ افطاری محمد کریم کی بارگاہ میں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ روزہ رکھا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت پہ زبان پہ جاری تھی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آیت کریمہ پڑھ رہے تھے، ظالم نے حملہ کیا، سر پہ ضرب لگائی، خون کا ایک فوارہ چھوٹا جو قرآن کی اس آیت پہ آ کے گرا۔ جس آیت کی تلاوت کر رہے تھے اسی پہ خون گرا۔ حضرت عثمان نے قرآن پڑھتے ہوئے حضرت عثمان کو شہید کر دیا روزے کی حالت میں۔ حضرت نائلہ بچانے کے لیے آگے بڑھی، تلوار لگنے سے آپ کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی تھی۔ اب مکان کی چھت پہ چڑھی، آپ نے فرمایا اہل مدینہ عثمان غنی شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دوڑتے آئے، دیکھا دروازے پہ حسنین کھڑے ہیں، پوچھا آپ کے ہوتے ہوئے قاتل اندر کیسے چلے گئے؟ میں نے تو تمہیں کھڑا کیا تھا کہ تم حفاظت کرو گے، نگرانی کرو گے۔ انہوں نے کہا ابا جان قاتل اس دروازے سے داخل نہیں ہوئے، پتہ نہیں کہاں سے۔ تو حضرت نائلہ نے بتایا کہ وہ سامنے دروازے سے نہیں آئے، وہ عقبی دیوار سے چلا گئے۔ جب جنازہ اٹھایا نا ملت اسلامیہ کا محسن اعظم، اور جس کی شان میں قرآن میں آیتیں آئیں، جو فضیلتیں آپ سن چکے ہیں، اس عظیم شخصیت کا جب جنازہ اٹھا، پتھر مارے جنازے پہ، چارپائی پہ پتھر برسائے عثمان غنی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں مظلوم مدینہ، شہید مدینہ عثمان ابن عفان امیر المومنین عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ عنہ۔ جنازہ واپس آ جاتا تھا، ایک گلی میں جاتا، پتھر پڑتے، جنازہ واپس دوسری گلی میں۔ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، کوچائے محبوب سے ذرا گھوم کے نکلے۔ رات کی تاریکی میں مولا علی نے تلوار لی، فرمایا آؤ کون روکتا ہے جنازہ پڑھنے سے۔ جنت البقیع شریف میں لے جایا گیا،
ملت اسلامیہ کی اس عظیم شخصیت، تیسرے خلیفہ راشد، 3 مرتبہ نبی پاک سے جنت کی بشارت لینے والا، 10 مبشرہ میں سے، خلفۂ راشدین میں سے، بیعت رضوان والوں میں، بدری صحابہ میں، حضور نے انہیں بدری صحابہ میں شمار فرمایا تھا۔ جب نماز جنازہ پڑھی گئی صرف 17 بندے، 17 آدمی جنازہ پڑھنے والے تھے۔ حضرت جبیر نے جنازہ پڑھایا اور رات کی تاریکی اور سناٹے میں پہرا دیا جا رہا تھا تلواروں کا، اور تلواروں کے پہرے میں آپ کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی۔ آپ کا یوم شہادت 18 ذی الحج ہے، جس کی مناسبت سے آج کی مسجد میں آپ کا شہادت کا دن منایا گیا۔ یہ مسجد کے بجلی کے بل کے لیے جناب حاجی فقیر محمد صاحب رحمانی اور حاجی سردار محمد صاحب رحمانی